آج ہم اللہ کے نام سے سورہ نون کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے۔ پہلے تو خیال یہ تھا کہ یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے، ایک ایک رکوع ایک ایک نشست میں ہم پڑھ کر دو نشستوں میں اس سورہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے، لیکن آج مجھے خیال آیا ہے کہ دو تمہیدی مضامین شاید کچھ زیادہ وقت لے لیں۔ ایک تو قرآن حکیم کے جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، ان میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے آخری صورت یہ سورہ نون ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج حروف مقطعات کے بارے میں کچھ باتیں تفصیلاً عرض کروں۔ اگرچہ کافی عرصہ قبل متفرق طور پر یہ باتیں بیان ہوتی رہی ہیں، لیکن آج خیال یہ ہے کہ جامعیت کے ساتھ کوشش کروں کہ وہ تمام باتیں یکجا آپ کے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ باضابطہ ریکارڈنگ کا انتظام ان دروس کا ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہم نے شروع کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئیں اور وہ صورتیں کہ جن میں وہ آیات شامل ہیں، ان میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے اور ان صورتوں کے مابین بعض مضامین کے قدر مشترک ہونے کے اعتبار سے بعض چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ضمن میں بھی جو میرے غور و فکر کا حاصل ہے وہ میں آج آپ حضرات تک منتقل کر دوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان دو تمہیدی مضامین میں ہمارا آج کا بہت سا وقت صرف ہو جائے اور نفس سورہ کا درس جو ہے وہ کچھ زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ کوشش تو بہرحال ہوگی کہ ابتدائی 7 آیات کا درس ہم مکمل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ 16ویں آیت تک ہمارا درس پہنچ جائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اگر وہ وقت میں بہت سی برکت ڈال دے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے رکوع کا مطالعہ بھی ہم مکمل کر لیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک قرات کا تعلق ہے اور تلاوت کا تعلق ہے، ہم پورے رکوع کی تلاوت پہلے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون،
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ کا ایک نام اس حرف کے حوالے سے ہے، حرف مقطع جس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی سورہ نون، اور دوسرا نام اس قسم کے حوالے سے ہے والقلم، یعنی سورۃ القلم۔ اسی طرح یہ بات بھی میں نے عرض کی ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ حروف مقطعات کے بارے میں بعض باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ انہیں حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع یقطع تقطیعاً کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چونکہ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ الف لام میم، علم نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ یہ کہ ہر حرف کو جدا جدا پڑھیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، ہر حرف علیحدہ علیحدہ، اس لیے انہیں حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے۔ عربی زبان کے حروف تہجی یا حروف الہجا جو ہیں، ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے، وہ 29 ہیں یا 28 ہیں۔ اگر الف اور حمزہ کو ایک حرف مانا جائے تو 28 بنیں گے، انہیں علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو 29 ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے، اور دوسری بات یہ کہ 14 حروف ہیں کہ جو ان میں استعمال ہوئے ہیں۔ 29 کا نصف 14.5 بنے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ 14 یا 15 ہوتے، لیکن چونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کل تعداد 28 ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصف تعداد ان کی مستعمل ہوئی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا، کچھ میں 2 کچھ میں 3 کچھ میں 4 کچھ میں 5 3 صورتوں کا آغاز ایک ایک حرف سے ہوا، سورہ نون، سورہ قاف، سورہ صاد۔ 9 صورتوں کا آغاز جو ہے وہ 2 حروف سے ہوا ہے۔ 6 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں حامیم 2 حرف آئے، ایک یاسین، ایک طاسین، ایک طٰہٰ۔ 13 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف آئے، ان میں 6 صورتیں وہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ 2 بالکل آغاز میں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور پھر 4 آتی ہیں 20ویں پارے کے آخر میں اور 21ویں پارے کے شروع میں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ۔ 5 صورتیں وہ ہیں کہ جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، پھر سورہ ابراہیم، سورہ حجر، اور 2 صورتیں سورہ شعراء اور سورہ قصص طاسیم میم سے، یہ 13 صورتیں۔ 4 حروف سے شروع ہونے والی 2 صورتیں ہیں، الف لام میم را سورہ رعد، الف لام میم صاد سورہ اعراف۔ 5 حروف سے شروع ہونے والی بھی 2 ہی صورتیں ہیں، سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، اور سورہ شورى حامیم عین سین قاف۔
چوتھی بات ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار ہیں، آبزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں، ان کے معنی اور مفہوم سے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ غور و فکر کے لیے انسان کے سامنے اگر یہ اعداد و شمار موجود رہیں تو اس سے پھر راستے کھلتے ہیں۔ جو تختی ہے حروف الہجا کی، اس کے ابتدائی حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، الف، اس کے بعد با نہیں، تا نہیں، سا نہیں، جیم نہیں، پھر ہا آئے گا، پھر خا نہیں، دال نہیں، زال نہیں، پھر را آئے گا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس یہ کہ آخری حصے میں اکثر و بیشتر حروف جو ہیں ان میں شامل ہیں، قاف، کاف، لام، میم، نون، یہ تمام حروف ان میں آئے ہیں۔ واو نہیں ہے، اس کے بعد ہا بھی ہے اور یا بھی ہے۔ تیسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو حروف ہیں عربی تختی میں، حروف الہجا میں، وہ اکثر جوڑوں کی شکل میں ہیں، جن میں سے ایک حرف بغیر نقطے کے ہے اور ایک حرف نقطے والا ہے، دال، زال، پھر را، زا۔ ان میں سے دال، زال میں سے تو کوئی استعمال نہیں ہوا ہے ان میں، لیکن بقیہ جوڑوں میں آپ دیکھیں گے کہ نقطے والا حرف استعمال نہیں ہوا ہے، بغیر نقطے والا استعمال ہوا۔ را ہے، زا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے، صاد ہے، ضاد نہیں ہے، طا ہے، ظا نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں۔ بس یہ یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار ہیں، آبزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں۔ ایک ان کے بارے میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ان میں سے کس کو آیت قرار دیا گیا، کس کو نہیں، اور یہ معاملہ بھی جیسے کہ ایک اصطلاح میں نے ترتیب مصحف کے اعتبار سے بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے اس مضمون کے ضمن میں، کہ یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی کوئی قاعدہ کلیہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف و نحو کا ہو یا اور کسی منطق کا اصول ہو، کہ اس کے حوالے سے ان باتوں تک کوئی شخص از خود رسائی حاصل کر سکے، بلکہ وہ باتیں کہ جو موقوف ہیں اس پر کہ ہمیں حضور سے معلوم ہوئی، اور کوئی ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی دلیل، کوئی منطق کا اصول، کوئی صرف و نحو کا اصول نہیں ہے، ان امور کو ہم کہتے ہیں امور توقیفیہ، یعنی موقوف ہے ان کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان میں سے کن کو آیت شمار کیا گیا، کن کو نہیں۔ ایک بات تو بہت واضح ہے اور اس میں کچھ اصول بھی کار فرما نظر آتا ہے کہ ایک ایک حرف جو ہے، جیسے نون، صاد اور قاف، انہیں آیت شمار نہیں کیا گیا۔ دو دو حروف جو ہیں اکثر و بیشتر آیات شمار کیے گئے سوائے طا، سین کے۔ اب کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم۔ ہو سکتا ہے ان حقائق کو سامنے رکھے غور کریں تو کبھی کسی کے سامنے کوئی نکتہ آ جائے۔ اسی طرح عجیب بات یہ ہے کہ تین تین حروف میں الف لام میم جن صورتوں میں آیا وہ ایک ایک پوری آیت شمار ہوئی۔ الف لام را کو آیت شمار نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ چوتھا حرف بھی شامل ہو گیا، الف لام میم را، اس سیریز میں آیا ہے چونکہ سورہ رعد، سورہ یونس، ہود، یوسف، پھر رعد، ابراہیم اور ہجر، اسے بھی آیت شمار نہیں کیا گیا۔ باقی تا، سین، میم یہ بھی آیات ہیں۔ آگے الف لام میم را میں عرض کر چکا ہوں 4 ہیں لیکن آیت نہیں۔ الف لام میم صاد یہ آیت ہے، اسی طریقے سے کاف، ہا، یا، عین، صاد یہ آیت ہے، اور سب سے منفرد شان اس میں جو ہے سورہ شورى کی ہے، 5 حروف اور 2 آیتیں، حامیم علیحدہ آیت شمار کی جاتی ہے، اور عین، سین، قاف بالکل علیحدہ۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، سورہ شورى کی، جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور اس وصف کے اعتبار سے سورہ شورى جو ہے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے۔ جہاں تک ان حروف مقطعات کے مفہوم کا تعلق ہے، چند باتیں تو بالکل متفق علیہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جس دور میں قرآن نازل ہوا، اس دور کے جو معروف اسالیب تھے ان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب تھا، اس لیے کہ کوئی اعتراض نقل نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے، تو اگر یہ اسلوب معروف نہ ہوتا تو اعتراض ہوتا کہ یہ ان حروف کے کیا معنی ہے، یہ محمل کلام ہے، معاذ اللہ یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلوب معروف تھا۔ لیکن جس طریقے سے کسی نے اعتراض نہیں کیا
اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا، لہذا ہمارے پاس کوئی مرفوع قول موجود نہیں ہے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی مفہوم بیان کیا ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس کے بعد کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں تھی، وہی اس کا مفہوم معین کیا جاتا۔ البتہ کچھ قیاسات مختلف محققین نے کیے ہیں، ان میں سے مثلا سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ وہ چونکہ صحابی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی تفسیر قرآن میں یہ ہے کہ انہیں اولین مفسر کہا جا سکتا ہے صحابہ میں۔ پھر ان کے لیے حضور کی دعا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما اور قرآن مجید کی تعویل و تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہی وجہ ہے انہیں پھر خطاب ملا حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ یہ جملوں کے مخفف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الف لام میم مثلا یہ ایک جملہ ہے، انا اللہ اعلم، انا کا الف لیا گیا یعنی پہلے لفظ کا پہلا حرف، درمیانی لفظ کا درمیانی حرف، لام اعلموں کا اللہ کا، اور آخری حرف عالموں کا آخری لفظ کا آخری حرف میم، انا اللہ اعلم الف لام میم۔ لیکن یہ کہ یہ چیز چونکہ ایک خالص قیاس ہے، اس پر کوئی دلیل ان کے پاس بھی نہیں تھی، ایک ذوقی سی شے ہے، تو امت نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ صرف یہ کہ نقل ہو جاتا ہے کہ ایک رائے یہ ہے الف لام میم را ان اللہ اعلم و ارا۔ اب یہ کہ یہ ایک دوسرا ان کے اندر جو ہے ایک مفہوم انہوں نے لیا ہے واللہ اعلم۔ ایک بات مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بیان کی ہے، شد و مد کے ساتھ انہوں نے تو اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہی ہے، بعض سابق ہمارے محققین نے بھی کہی ہے، اور جب اس پر غور کریں تو جزوی طور پر وہ صحیح بھی نظر آتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ یہ جزوی طور پر اس لیے صحیح ہے کہ یہ سورہ نون، سورہ قاف کا تو کوئی اور نام ہے بھی نہیں، سورہ نون کا تو پھر بھی سورہ قلم دوسرا نام ہے، سورہ صاد۔ لیکن یہ کہ جب آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو تو ایک ایک صورت میں کوئی حرف آئے ہیں تو وہ تو ان کے نام بن سکتے ہیں، لیکن 6 صورتوں کے تو ایک نام نہیں ہو سکتے۔ الف لام میم ان میں سے صرف ایک صورت ہے جس کو الف لام میم السجدہ کہا گیا ہے، باقی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، ان میں سے کسی کا نام سورہ الف لام میم نہیں ہے۔ اسی طرح الف لام را سے 5 صورتیں شروع ہو رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بس ایک جزوی سی بات ہے، اور اس کی صرف یہی سبب جو ہے اس کا قرار دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام محض بطور علامت ہیں، ان میں معنویت کو بہت کم اتفاقاً کہیں دخل ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اصول یہی ہے کہ یہ محض بطور علامت ہے۔ سورہ بقرہ یعنی وہ آیت، وہ سورت جس میں ایک مقام پر وہ گائے کے ذبح کا واقعہ بھی آیا ہے، سورہ آل عمران جس میں ایک جگہ پر آل عمران کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ یہ گائے کے موضوع پر کوئی صورت ہے یا آل عمران کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، تو اس اعتبار سے یہ کہ جہاں سہولت سے علامت یہ بن گئی سورہ قاف، سورہ صاد، تو اتفاقاً یہ نام قرار پا گئے ہیں، لیکن یہ کہ ان حروف کے مفہوم کو یہ قرار دینا متعین طور پر کہ یہ نام ہے، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ ایک تیسری بات جو مولانا کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض زبانیں ایسی ہیں دنیا کی کہ جن کے جو الفابیٹس ہیں، حروف ہجا، وہ مختلف اشیاء کی شکلوں سے ماخوذ ہیں۔ چینی زبان بھی ایسی ہے، اسی طرح ان کا فرمانا ہے کہ عبرانی زبان کے بھی جو حروف تھے وہ اشیاء کی صورتوں سے ماخوذ تھے۔ مثلا یہ کہ الف وہ لکھتے تھے گائے کے سر کے مانند، یہ الف تھا۔ با کو گھر کے طور پر، جیسے گھر میں 4 دیواری ہوتی تھی، چھت کا رواج تو بہت بعد میں آیا ہے، پہلے تو گھر یہی ہوتے تھے کہ صرف ایک 4 دیواری کہہ لیں یا ایک باڑا سا ہے، تو با جو ہے بیت کہتے بھی گھر کو ہیں۔ یہ الفا بیٹا بیت، یہ وہیں سے چلے ہوئے یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں، تو یہ بیت ہے، گھر کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح جیم جو ہے وہ اونٹ کے سر کے مشابہ،
وہ جو اس کی گھنڈی بنتی ہے تو یہ جیمل ہے، جیمل جمل اونٹ. اسی طریقے سے طا جو ہے توئے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ سانپ کے مانند لکھی جاتی ہے. جیسے کہ سانپ کا ایک پھن کھڑا ہو اور پھر وہ نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہو تو وہ اس سے یہ شکل جو ہے ماخوذ ہے. اب انہوں نے اشارات کیے ہیں کہ جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ، اور جن میں وہ اژدہا کا اور سانپ بن جانے والا معجزہ جو ان کا ذکر ہے، ان میں آپ دیکھیں گے تا ہا تا سین تا سیم میم. تا جو ہے وہ ان میں حرف مشترک کے طور پر ملے گا. تو یہ کچھ اشارات ہیں، اور اس میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق جو ہے اس تیسری جو بھی ایک تعبیر ہے اس سے جڑ جاتا ہے. یہ خصوصیت کے ساتھ اس کی مثال بنتی ہے کہ نون جو ہے، نون کہتے بھی مچھلی کو ہے، لکھا بھی جاتا ہے مچھلی کے مانند. کبھی آپ نے مصوری میں بھی دیکھا ہو کہ مچھلی کے کو جہاں کوئی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک کرو لائن اور ایک طرف نقطہ لگا ہوا، وہ اس کی آنکھ کے لیے وہ ایک بطور علامت ہے اور یہ مچھلی بن جاتی ہے. اور نون کہتے بھی عربی کو، جیسے ہمارے ہاں یہ پنجابی میں نون نمک کو کہتے ہیں اور وہ نون سے شروع ہوتا ہے، تو اب وہ جو ایک استعمال ہو گیا ہے اس لفظ کا، اسی طریقے سے وہاں بھی اب یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہوئی ہے نون سے، اور اس کے خاتمے میں ذکر آیا ہے صاحب الحوت ولا تکن کصاحب الحوت. صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور انہی کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں ذنون کا لفظ بھی آیا، مچھلی والا ذنون اور صاحب الحوت. تو صاحب الحوت کے نام سے اور ان کے تذکرے پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوگی. ان کی مثال دی گئی ہے حضور کو کہ ان کی طرح آپ جلدی سے کام نہ لیں، عجلت سے کام نہ لیں، بلکہ یہ کہ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اور صاحب الحوت کو ذنون قرار دیا گیا ہے سورہ انبیاء میں، اور سورہ نون سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. تو جیسے وہ تا کا جو ہے ان کا حوالہ وہ بھی کچھ معقول معلوم ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں یہ حرف تا آیا ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا، تو وہ بات جو ہے یہاں کچھ زیادہ ہی اپلیکیبل، زیادہ ہی منطبق معلوم ہوتی ہے. بہرحال اس سب کے بعد جو اصل خلاصہ ہے وہ جان لیجئے، اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حتمی اور یقینی کوئی معنی اس کے ہمیں معلوم نہیں ان حروف مقطعات کے. یہ قیاسات ہیں، اندازے ہیں، کچھ ذوقی باتیں ہیں، کچھ چیزیں جزوی طور پر ان میں سے صحیح بھی قرار پاتی ہیں، لیکن یہ کہ حتمی طور پر ان کے معنی کو ہم نہیں جانتے. یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین، واللہ اعلم. اور وہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے انا اللہ اعلم، یہ گویا کہ یہ اس کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے یہ بات کہ ان حروف مقطعات کا علم اللہ کے کو حاصل ہے یقیناً، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی لیے بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے انہیں کوڈ ورڈز کہا ہے کہ جیسے جو خفیہ پیغام رسانی ہوتی ہے اس میں پھر کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور وہی در حقیقت علامت بن جاتے ہیں، دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ صحیح سورس سے یہ کوڈ، یہ پیغام جو ہے وصول ہو رہا ہے. تو یہ بھی ان کو قرار دیا گیا ہے جدید دور میں، واللہ اعلم. تو حروف مقطعات کے بارے میں تو مجھے یہی عرض کرنا تھا. اب دوسرا مضمون قرآن حکیم میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اس میں بھی یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس میں قیاسات بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے پاس مدلل بھی ہیں، ان کی بنیادیں بھی ہیں، لیکن کوئی حتمی اور یقینی بات ہم ترتیب نزولی کے بارے میں نہیں جانتے. البتہ چند باتیں جو ہیں وہ مجمع علیہ ہیں، ان پر اجماع ہے، ان پر اتفاق ہے، متفق علیہ. نمبر ایک یہ کہ پہلی وحی وہ 5 آیات ہے کہ جن سے سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگرچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ایک مغالطہ سامنے آ جاتا ہے کہ الفاظ بظاہر ایسے ہیں کہ گویا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں، لیکن اسی روایت کے اندر اس کے اندر داخلی شہادت موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں پر مراد نہیں ہے. الفاظ اگرچہ اس معنی کے حامل ہیں، اس لیے کہ اس روایت میں بھی
سورہ مدثر کی 7 آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا اب افق پر ہے، اور پورا افق جو ہے اس سے بھر گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حرا کی پہلی ملاقات کا ذکر اس میں موجود ہے، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی ملاقات جو حضرت جبرائیل سے ہوئی ہے اس میں وہ آیات نازل ہوئی۔ تو گویا کہ صرف ایک روایت جو ہے وہ ذرا سی اشتباہ کی حامل ہے، لیکن اس میں خود داخلی طور پر گواہی موجود ہے کہ وہ پہلی وحی نہیں ہے۔ تو پہلی وحی گویا کہ متفق علیہ ہے یہ بات کہ وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ نون کی جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ مزمل کی 7 یا 10 آیات، اسی طریقے سے سورہ مدثر کی 7 آیات، اسی طرح سورۃ اللہب، یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں۔ سورہ لہب مکمل اور باقی یہ آیات، یہ چیزیں بھی مجمع ہیں۔ البتہ یہ کہ ان میں ترتیب کیا ہے اس کو یقین کے ساتھ تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے جو اپنی تحقیق کے نتیجے میں جو ترتیب قائم کی ہے ان میں سے مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے جن کی رائے یہ ہے، اب یہ آپ نوٹ کر لیں کہ پہلی وحی 5 آیات سورہ علق کی، دوسری وحی 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی جو آج ہمیں پڑھنی ہے، تیسری وحی 7 یا 10 آیات، اس پر میں حتمی بات جب سورہ مزمل تک ہم پہنچیں گے پھر عرض کروں گا، وہ سورہ مزمل کی، چوتھی وحی تیقن کے ساتھ تعین کے ساتھ 7 آیات سورہ مدثر کی، پانچویں وحی سورہ فاتحہ کامل، اور چھٹی وحی سورۃ اللہب کامل۔ اس میں ایک ترتیب بڑی قائم ہو جاتی، 5 پھر 7 7 7 7 پھر 5۔ یہ ایک رائے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں بھی حتمی طور پر یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی مختلف آراء قائم کی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ یقیناً انتہائی ابتدائی دور کی، ان میں سے کون سی پہلی کون سے بعد میں اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس ترتیب سے اتفاق ہے۔ اب وہ 4 صورتیں کہ جن میں یہ ابتدائی آیات شامل ہیں، 2 صورتیں تو ان میں وہ ہیں کہ جو کامل ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اللہب، لیکن وہ 4 صورتیں کہ جن میں صرف ابتدائی آیات ہیں وہ کہ جو بالکل آغاز میں نازل ہوئیں، یہ سورہ نون، سورہ مدثر، سورہ مزمل اور سورہ علق، ان کے کچھ خصائص ہیں مشترک، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہی نوٹ کر لیں، اس لیے کہ اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہے، سورہ مزمل سورہ مدثر تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اب درمیان میں غالباً 4 صورتیں ہیں، اور پھر سورہ علق بھی، اور سورہ علق پر تو خیر میری تفصیلی گفتگو جو ہے جمعوں کے خطابات میں ہو بھی چکی ہے۔ ان میں 3 مضامین قدر مشترک کے طور پر ہیں، سب کے شروع میں خصوصی خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے واقعہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس دور کے حالات کا ایک عکس جو ہے وہ ملتا ہے، کن حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور اس سے بھی اہم تر بات یہ کہ اس دور میں حضور کو کیا ہدایات دی گئی۔ تو یہ سیرت النبی کا بھی ایک اہم موضوع ہے، اور دین کی تحریک، غلبہ دین کی جد و جہد کے ضمن میں بھی جو ابتدائی حالات سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں کیا ہدایات ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ فواتح ہم انہیں کہیں گے، یعنی افتتاحی آیات سورہ نون کی یا سورہ قلم جس کا دوسرا نام ہے، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی اور سورہ علق کی، فواتح جو ہیں افتتاحی آیات ان کی خصوصی اہمیت اس اعتبار سے۔ دوسرا جو مضمون ان میں قدر مشترک کے طور پر ہے وہ ہے آخرت، معاد کا مضمون، لیکن عجیب ترتیب ہے، سورہ علق میں معاد کا فلسفہ بیان ہوا ہے، آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے، انسان کے اس دنیا میں رویے اور طرز عمل کو درست رکھنے کے لیے ایک ہی شے ہے اور وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ کلا ان الانسان لیطغی
انسان میں طغیانی سرکشی کا مادہ موجود ہے اور انسان دست درازی کرتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ پکڑ نہیں ہے، فوری طور پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ الراہ استغنا، اگر جھوٹ بولتے ہی اگر کوئی چھالا پڑ جاتا زبان پر تو پھر دوسری مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے آدمی 10 دفعہ سوچتا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب اس کو صحیح رخ پر قائم رکھنے کے لیے، صحیح روش پر قائم رکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ان الی ربک الرجعی، کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، جانا ہے۔ اگر اس کا استحضار رہے گا، اس کا خوف رہے گا تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا۔ تو فلسفہ آخرت ہے جو اس میں بیان ہوا۔ سورہ نون میں ایک بڑی سادہ اور پیاری تمثیل کے انداز میں بتایا ہے کہ جب استحضار اللہ کا اور آخرت کا نہیں رہتا انسان کے ذہن اور قلب میں تو کس طرح وہ سنک کرتا ہے، گرتا ہے، اخلاقی اعتبار سے گراوٹ میں اور پستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ مضمون وہی جو سورہ علق میں آیا ہے اصولی اعتبار سے، اسی مضمون کو، اسی فلسفے کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سورہ نون میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلے رکوع کی آیات 17 تا 33 ہیں یہ اس تمثیل پر مشتمل ہے۔ سورہ مزمل اور مدثر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا نقشہ، اس کی دہشت، اور پھر جہنم کے عذاب کی کچھ جھلک ہے جو دکھائی گئی۔ یہ گویا کہ خطابی انداز میں، اذعانی انداز میں، خبری انداز میں، مثلاً یہ کہ سورہ مدثر میں 3 آیات بڑی لرزا دینے والی ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہ جو اس کے اندر تاثر ہے اسی کو سورہ مزمل میں کہا گیا ہے، یومًا یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ اسی طرح آگے چل کر سورہ مدثر میں فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اور سورہ مزمل کے اندر ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اب یہ انداز جو ہے یہ میں نے چاروں صورتوں کا صرف اجمالی تذکرہ کر دیا۔ پہلے حصے میں ہر صورت کے اندر آپ کو حضور سے خصوصی خطاب ملے گا، واحد کے صیغے سے خطاب ہے، اور ایک داعی کی حیثیت سے اور فرائض نبوت کے جو وہ ابتدائی مراحل اور مسائل تھے ان کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو عملاً کسی بھی اسلامی دعوت اور اسلامی تحریک میں جو بھی لوگ شامل ہوں ان کے لیے ابتدائی مسائل اور حالات جن سے وہ دوچار ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بڑا عملی سبق ہے۔ ثانیاً آخرت کا تصور، اور وہ دونوں اعتبارات سے فلسفہ اس کا 3 آیات میں سورہ علق میں آ گیا، اسی کی تمثیل کے پیرائے میں مزید وضاحت سورہ نون میں ہو گئی، اور قیامت کے دن کی دہشت اور جنت اور جہنم کے عذاب کی جو سختی ہے اس کی جھلک یہ سورہ مزمل اور مدثر میں دکھا دی گئی۔ تیسرا مشترک مضمون جو ہے ان چاروں صورتوں کا وہ ہے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ، اور اس میں خاص طور پر ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان کو، یہ جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں، جو آپ کی مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو حصے ہیں ان صورتوں کے یہ بالکل ابتدائی دور کے نہیں ہو سکتے، یہ کچھ نہ کچھ اس دور میں نازل ہوئے ہیں جبکہ کشمکش شدت اختیار کی گئی تھی، جبکہ تکذیب ہو رہی تھی، جبکہ استہزاء ہو رہا تھا، تمسخر ہو رہا تھا، تو جبکہ سرمایہ دار لوگوں نے اور چودھریوں نے حضور کی مخالفت اعلانیہ شروع کر دی تھی۔ بالکل آغاز میں تو ایسا نہیں تھا، یہ بعد میں تفصیل سے جب ان صورتوں کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان آیات کے نزول میں فصل ہے زمانی اعتبار سے، لیکن یقیناً کوئی حکمت ہے جس کی بنا پر انہیں جمع کیا گیا ہے۔ 3 حصے 3 صورتوں کے اندر جمع کر دیے گئے، سورہ علق میں بھی، سورہ نون میں بھی، مدثر میں بھی، مزمل میں بھی۔ اس میں ذرا جو ایک خاص بات نوٹ کرنے کی ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو کردار بیان آئے گا، اس کردار جو بیان ہوگا اس کے ضمن میں اس کی وضاحت جو ہے درکار ہوگی، کہ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی حضور کو تسلیم کرنے سے، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا وہ سب کافر ہیں، لیکن یہ کہ کافر سب برابر نہیں تھے۔ وہ جو فارسی کا شعر ہے، بارہا ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے،
کہ نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ نہ تمام مرد جو ہیں وہ مرد ہی ہیں، نہ تمام عورتیں عورتیں ہی ہیں، اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں۔ بہرحال تو تمام مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہیں، ان میں سید المومنین ابو بکر صدیق ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کہنے کو مومن تھے، دعوے کے مومن تھے، حقیقت میں منافق تھے۔ تو ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابی تک اب آپ کتنے اس کے اندر درجات ہو جائیں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ لامتناہی درجے ہوں گے، انفائنائٹ۔ اسی طریقے سے مخالفین میں، یا مخالفین کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جو منکرین تھے جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، ان میں ابو طالب بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ ابو طالب کا معاملہ اور ہے، حضور سے محبت ہے، اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری تو وہی رشتہ داری ابو لہب کے ساتھ بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طبیعت کی مناسبت بھی تو ہے، کوئی نہ کوئی ان کی طبیعت میں نیکی کا مادہ ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اب وہاں سے چلیے تو بالکل ایک سرے پر آپ کو نظر آئیں گے اگر ابو طالب، تو دوسرے سرے پر ابو لہب ہے۔ اور عجیب ہے، یہ قرآن مجید نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دونوں رشتہ داری میں قریب ترین، لیکن یہ ہے کہ دو انتہاؤں پر۔ تو میں مخالفین کا ان میں سے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن مخالف نہیں تھے، بلکہ معاون تھے، مددگار تھے، پشت پناہ تھے، ساتھ دیا ہے۔ مخالفین میں تین کردار ہیں جنہیں قرآن نے نمایاں کیا ہے۔ ایک تو بدترین کردار، اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بغیر جو اصل مفہوم ہے وہ ادا ہو سکے۔ ہماری علاقے کی کولوکیل لینگویج میں اگر کسی شے کا ذکر کرنا ہو یا کسی شخص کا ذکر کرنا ہو جس میں سرے سے کوئی خیر نہ ہو تو کہتے ہیں گو در گو بلی کا گو، یعنی گوبر جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو فضلہ بلی کا ہے وہ تو انتہائی متعفن، اور اس میں کسی بھی کام میں وہ آنے والی شے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مصداق کامل ابو لہب تھا، کوئی خیر نہیں، مخالفت میں بھی شدید، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی پست، نہایت بخیل، نہایت بزدل، یعنی جو بھی اس معاشرے کے اندر معروف چیزیں تھیں خیر کی، بھلائی کی، کردار کی، ان میں سے کوئی شے بھی اس شخص میں موجود نہیں، سوائے ایک بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت بہت تھا، بڑا سرخ انگارے کی طرح کا رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، باقی کوئی اور خیر جو ہے سیرت کا، کردار کا اس میں نہیں تھا، اور مخالفت میں بھی شدید ترین۔ تو مخالفین میں ایک انتہا پر وہ شخص ہے، اور دوسری انتہا جو ہے وہ ہے ابو جہل۔ مخالفت میں انتہائی شدید ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اعتبار سے کردار کی وہ پستی نہیں ہے، وہ بخیل نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، بلکہ اس کا وہ قول میں نے بارہا سنایا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر جب سوال کیا گیا پلٹ کر تو پھر کیوں نہیں مانتے انہیں، کیوں نہیں مان لاتے، تب اس نے صاف کہا کہ بھئی ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے زیادہ کھلائے، ہمارے دسترخوان اور لمبے ہوئے، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو گویا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ تو گیو دی ڈیول از ڈیو کہ کم سے کم اس نے بات سچی کی ہے، اس نے جھوٹ کا الزام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا، بلکہ اس شخص کے اندر ایک قومی عصبیت تھی بے پناہ، جہاں یہ ایک مسابقت جو تھی قبائلی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ قومی عصبیت، اس نے حضور پر ایک ہی الزام لگایا ہے، اور وہ الزام یہ تھا کہ اس شخص نے ہماری قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا، باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے اصول یہی ہے، قبائلی زندگی میں تو قوت اور عزت اور وقار کا دار و مدار جو ہے وہ جمعیت پر ہے، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اگر جمعیت ہے تو عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور جب جسے آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو یہ تھا اس کا الزام۔ اسی وجہ سے اس نے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جو دعا کی تھی، اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم اقطعنا للرحم فاعن الغدات، اے اللہ جس نے ہمارے رشتے سب سے زیادہ کاٹ دیے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے، کل تو اسے ذلیل و رسوا کر دیجیے، یہ دعا کر رہا۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی لات اور عزا اور منات کو نہیں پکارا ہے اللہم، اور نمبر دو یہ
کہ اس نے جو بھی اپنی جو شکایت تھی یا شکوہ تھا یا الزام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایک قومی عصبیت والی بات پر مبنی۔ تیسری بات یہ کہ بزدل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے معبودان باطل کے لیے یا نظریہ باطلہ کے لیے گردن کٹوا دی، اور کٹوائی بھی اس شان سے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو جو جان ابھی رمق باقی تھی اس میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، تاکہ جب نیزے پر چڑھاؤ تو معلوم ہو سردار کی گردن ہے، اونچی گردن ہے۔ اب یہ کردار جو ہے وہ، یہ جب ہم پڑھیں گے سورہ علق تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسا کردار ہے، بلکہ میں ایک جملہ ابھی عرض کر دوں کہ ان اعتبارات سے حضرت عمر ایمان لانے سے قبل، اور یہ بھی عمر اس کا نام ہے، عمر ابن ہشام، ابو جہل جو ہے عمر ابن ہشام اور وہ ہے عمر ابن الخطاب، ایمان لانے سے قبل حضرت عمر کی بالکل مساوی شخصیتیں ہیں، کردار، مزاج، استاد طبع، نسلی برتری کا احساس، قبائلی عصبیت، پھر یہ کہ حضور کی دشمنی، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یہ تمام چیزیں بالکل مشترک، پھر یہ کہ بہادری، شجاعت، یہ سب تمام چیزیں مشترک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، ثبوت اس کا یہ ہے، بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت ناپسند ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے حضور کے قول کا۔ حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ کے سامنے کہ پروردگار، عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر باطل پر ہیں تو بھی کھلم کھلا مخالفت ہے، برملا مخالفت ہے، سامنے کا وار ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بزدلی نہیں ہے، وہ مال کی محبت نہیں ہے کہ جو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے وہ ہم وزن شخصیتیں تھیں۔ یہ بات دوسری ہے، اللہ نے عمر بن الخطاب کو چن لیا اور وہ اب عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مردود و مقہور ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا، کیوں چنا، لیکن اور وہ ہوگا وہ شے جو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یقیناً حضور نے جب دونوں کو پیش کیا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور مجھے دے دے، تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے، اگر تمام اعتبارات سے نہ صحیح، بہت سے اعتبارات سے یقیناً یہ ہم وزن شخصیتیں تھیں، ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے مشترک اور مشابہ تھیں۔ تیسرا کردار وہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے۔ یہ کردار نوٹ کر لیجئے، یہ کفر کا منافق کردار ہے۔ جس طرح جو قانونی دائرے میں اسلام کے آ گئے تھے لیکن منافق تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بہت بھڑکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا یہ غضب ہے کہ جو بھڑک رہا ہے۔ قول و عمل کا تضاد، کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اسی طریقے سے یہ لفظ شاید آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہو کہ جیسے منافقین ادھر تھے ویسے منافق ادھر بھی تھے۔ وہ منافق کون تھے؟ جن کو ایمان اچھا تو لگتا تھا، بات صحیح بھی معلوم ہوتی تھی، چاہتے تھے کہ پیش قدمی کرے، قبول کر لے، لیکن مصلحتیں، چودراہٹیں، دولت، سرداری، یہ آڑے آتی تھی، اس کی وجہ سے رک گئے، اور پھر کوشش یہ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مداہنت کی روش آ جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ لے دے کر سودا ہو جائے۔ یہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا ادھر یا ادھر، اس طرح کی بات نہ رہے۔ جیسے کہ وہ منافقین جو تھے دائرہ اسلام میں قانونی طور پر، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلحون ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، میں لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ ہے، صلح ہونی چاہیے۔ اگر آپ گڑ دے کر کسی کو مار سکیں تو خام خواہ ضرور زہر دینا ہے۔ اب یہ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ یکسو نہیں ہو پاتے تھے۔ ان کو وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں جیت ان کی ہو جائے، پتہ نہیں ان کی ہو جائے، تو ہم اپنی سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں تو نہ ڈالیں، اس لیے کچھ ادھر بھی، کچھ گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھے، کچھ ادھر بھی برقرار رکھے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا۔ تو یہ جو کیفیت تھی متربصین، یہ متربصین کفر میں بھی تھے،
اور ان کے لیے مشکل پڑ گئی تھی کہ ایک طرف اب ان کے جو کفار تھے وہ انہیں کھینچ رہے تھے، دوسری طرف وہ دعوت حق انہیں کچھ کھینچتی تھی اپنی طرف۔ اس میں جو کردار ہے کہ پھر جو ہار گیا، نہیں آ سکا ادھر، اگر یہ ادھر آ جاتا تب بھی منافق ہی ہوتا، لیکن وہ اس پالے کو بھی پار نہیں کر سکا بلکہ محروم رہ گیا۔ یہ کردار ہے ولید ابن مغیرہ کا سب سے نمایاں۔ اگرچہ انہی میں ایک اعتبار سے جو عتبہ ابن ربیعہ ہے ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، صلح جو قسم کے لوگ، دنگا فساد نہ ہو، معاملات کو دیکھو، ابھی چھوڑو حالات کو دیکھو، تیل کی دار دیکھو، لیکن یہ کہ ان میں یہ چونکہ بہت سرمایہ دار تھا، بڑا چودھری تھا، بہت صاحب جائیداد تھا، اس کی طائف میں بھی جائیداد تھی، مکے میں بھی جائیداد تھی، دولت کے انبار تھے، تو یہ شخص مؤثر بہت تھا اس معاشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ذکر، سورہ لہب جو بدترین تھا اس پر پوری صورت آ گئی، سورۃ اللہب، ابو لہب کے بارے میں، سورہ علق میں ابو جہل، اور یہ جو شخص ہے یہ سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، یہ جو ہے الی الآخر۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے کہ یہاں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کا اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں بھی ولید ابن مغیرہ ہی کی شخصیت ہے جو سامنے آئی۔ بعض حضرات نے اخنس ابن شریح کا نام بھی لیا ہے، لیکن میری رائے انہی حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک اس میں بھی جو کردار آیا ہے وہی ولید ابن مغیرہ کا ہے، اور اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مداہنت کا علم بردار، کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کچھ مصالحت کر لی جائے، کچھ مانو کچھ منواؤ، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں تمہاری مانی جائیں، تاکہ یہ جو ایک مشکل پڑ گئی ہے ہمیں کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو، اس سے نجات ملے، اس مخمصے سے نجات مل جائے، اس کے لیے مصالحانہ کردار اختیار کرنے والے لوگ۔ سورہ مزمل میں بالکل واضح ہے کہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، وہ سب ان کو ایک کلاس کے طور پر لیا گیا ہے کہ جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں اور نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، دولت میں اور وجاہت میں، اور جو آپ کی مخالفت پر نبی خبر بستہ ہے، چھوڑیے مجھے اور انہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو یہ ہے تیسرا مضمون ان چار صورتوں کا کہ جو مشترک ہے۔ ان کو اگر اس اعتبار سے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ، میں نے خاص طور پر اتنا زور اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بصیرت باطنی معلوم ہوگی، تحریکی اعتبار سے مخالفین کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں فرق مراتب کرنا ہوگا، اس لیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو کردار، یعنی وہاں پر جو بھی انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، کم سے کم ان میں ابو طالب کو بھی شمار کرنا پڑے گا۔ باقی مخالفین میں تو ظاہر بات ہے ابو طالب نہیں ہے، تو ابو لہب کا کردار بھی ہے، ابو جہل کا کردار بھی ہے، اور ولید ابن مغیرہ کا کردار بھی ہے۔ یہ تین کردار آپ کو ہمیشہ ملیں گے مخالفین کے اندر۔ پھر ان کے بارے میں کس کس کے بارے میں کیا انداز بیان ہے، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اس سے ہمیں ایک گہرائی ملے گی باطنی بصیرت کے اندر۔ اور ابتدائی حصہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ابتدائی دور میں جو مسائل اور حالات ہوتے ہیں ان میں رہنمائی جو ہے وہ ہمیں اس سے ملے گی۔ تیسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ دعوت اسلامی میں اصل ایمفیسس جو ہے وہ آخرت پر، انذار آخرہ، ایمان بالآخرہ، یہ ہے کہ جس سے اگر بات شروع ہوگی تو وہ صحیح رخ پر ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ صحیح رخ پر بات نہیں ہوگی، چاہے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو موجود ہو۔ اب ان تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ یہاں پر قلم سے مراد کیا ہے، اس میں نے جو بھی اس وقت کچھ کوشش کی کہ میں مختلف اقوال کو جمع کروں تو تین بڑے بڑے قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو بعض روایات کی بنا پر، جن کا ابھی میں تذکرہ کروں گا، ایک خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل، اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما
مرفوعاً ہے، حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں۔ پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا پایا ثقہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازے لکھ دیے تھے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا، اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے، لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خداوندی میں، جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خداوندی میں ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے، تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھیں ان کے بارے میں اندازے ایک وقت معین پر کہیں کسی ہیئتِ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے۔ دوسری روایت ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب، یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاذ حدیث کے درجے میں ہے یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی مرفوعاً ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے، چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا۔ اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا۔ اب بعض حضرات نے اس کے بارے میں فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا، یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں۔ جو مرفوعاً چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ یہی دو ہیں جو میں نے عرض کر دی، ان میں سے بھی ایک حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک حدیث غریب ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام، اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وحی سے۔ اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں الذی علم بالقلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے، اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے، اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی، وہ معلومات اگلی نسل تک